یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم ایک مرتبہ پھر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے فرض علوم کورس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس فرض علوم کورس میں ہمیں دین متین کے کثیر احکامات سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو دین متین کے بعض اہم ترین معاملات ہیں ان میں سے ایک اہم امر کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بالتفصیل مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے قراءت، قرآن پاک کا پڑھنا، اس کے مختلف احکام، اس کے متفرق مسائل۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس مختصر نشست میں موقع کی مناسبت سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے۔ اس نماز کی ادائیگی کے لیے جو شریعت مطہرہ نے نماز کے شرائط اور فرائض لازم کیے، ان میں سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ، یعنی جو نماز شروع کرنے کے لیے ابتدائی تکبیر کہی جاتی ہے، اس سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ عرف عام میں اللہ اکبر، یہ جو تکبیر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ نماز کا دوسرا فرض قیام، اس کے بھی متعلقہ مسائل ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اور تیسری چیز ہے قراءت۔ اب قراءت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، قراءت اس چیز کا نام ہے
کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں۔ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں۔ مخارج کہتے ہیں مخرج، یہ مخرج کی جمع مخارج ہے، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ کوئی بھی حرف وہ جس جگہ سے نکلنا چاہیے، جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے، یہ کہلاتی ہے اس حرف کا مخرج۔ الف سے لے کر یا تک مختلف حروف ہیں۔ اب ان تمام حروف کے نکلنے کی جگہ یہ مخصوص ہے۔ اردو میں ہم سنیں گے کہ اردو میں عام طور پہ تلفظ کا خیال نہیں رکھا جاتا، جبکہ قرات نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو حرف جس مخرج سے ادا ہونا چاہیے اس حرف کو اسی مخرج سے ادا کیا جائے، اور اس طرح ادا کیا جائے کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ ان میں یعنی جو فرق ہے، مثال کے طور پر سین ایک حرف ہے، صاد ایک حرف ہے۔ الحمدللہ ہمارے فرض علوم کورس کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ کم و بیش جتنے دن ہمارے فرض علوم کے مختلف جو ہمیں احکام سکھائے جائیں گے، کم و بیش ہر دن 1 گھنٹہ، یہ ابتدائی 1 گھنٹہ ہمیں تجوید اور قراءت کے اصولوں کے مطابق قرآن پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو اس میں جیسے آپ نے سنا ہوگا سین اور صاد کا مخرج الگ ہے، سین اور صاد کی صفات الگ ہیں، لہٰذا ان صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب ہم حروف کی ادائیگی کریں گے تو ہی ہم درست قراءت کرنے والے کہلائیں گے۔ اب چونکہ نماز میں قراءت کی جاتی ہے، عموماً منفرد یعنی اکیلا نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ آہستہ آواز میں قراءت کرتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آہستہ پڑھنے میں بھی یہ احتیاط لازم ملحوظ رہنی چاہیے کہ خود سنیں۔ اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سن سکا۔ پہلی چیز تھی حروف کا صحیح ادا ہونا، دوسری چیز ہے حروف کی آواز کا اپنے کانوں میں آنا۔ اب تیسری چیز ہے تصحیح تو کی، حروف درست ادا کیے مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا، فقط زیر لب وہ دہرا رہا ہے، اور کوئی معنی یعنی کوئی رکاوٹ مثلا شور و غل نہیں ہے، سکل سماعت نہیں ہے، بہرا پن نہیں ہے، تو اس صورت میں نماز نہ ہوئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قراءت کی حد کیا ہے؟ قراءت کی آواز کتنی ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی سماعت فرما لیجئے کہ جس جگہ شریعت مطہرہ کی جانب سے کچھ پڑھنا مقرر کیا گیا ہے، جس جگہ کچھ پڑھنا مقرر کیا گیا ہے، اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے۔ اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے۔ مثلا طلاق دینے، یہاں پر طلاق کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اب طلاق دینے میں غلام ہے تو غلام کو آزاد کرنے میں، اور جانور ذبح کر رہا ہے تو تکبیر جو پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ان تمام چیزوں میں کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ عام حالات میں یہ خود سن سکتا ہو۔ قراءت کی مقدار کیا ہے؟ کتنی مقدار میں قرآن پڑھنا لازم ہے؟ یاد رکھیے، مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، مطلقاً
ایک آیت پڑھنا فرض کی دونوں رکعتوں میں، فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں، اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے۔ مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا۔ یہ جو فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں، فرض نماز کی 2 رکعتوں میں، جو ابتدائی 2 رکعتیں عموماً جنہیں کہتے ہیں، تو ابتدائی 2 رکعتوں میں یہ ایک آیت پڑھے گا جب ہی وہ رکعت شمار ہوگی۔ اب فرض کی 2 رکعتوں میں اور اسی طرح وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں امام پر بھی فرض ہے اور منفرد پر بھی فرض ہے۔ البتہ جو مقتدی ہے اس کے احکام اور مسائل ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ مقتدی کے لیے احناف کے نزدیک قراءت، امام کے پیچھے قراءت جائز نہیں۔ اسی طرح فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی۔ کسی شخص نے نماز شروع کی، اب یہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، اب اس نے کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا پھر صرف ایک میں کی، تو چونکہ 2 رکعتوں میں قراءت فرض تھی، لہٰذا یہ اس فرض کو چھوڑنے والا ہوا، اور جب فرض نہیں پایا جائے گا تو نماز بھی نہیں پائی جائے گی۔ لہٰذا فرض کی کسی بھی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو وہ قراءت کے متعلقہ مسائل تھے جن کو نماز میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ کم از کم کتنی مقدار فرض ہے۔ اب اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ عز و جل کچھ مسائل ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو میسر آئے پڑھو، قرآن سے جو میسر آئے وہ پڑھو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو، اس امید پر کہ رحم کیے جاؤ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو، اس امید پر کہ رحم کیے جاؤ۔ امام بخاری اور امام مسلم نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اب محدثین نے اور فقہاء نے اس حدیث کے تحت فرمایا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی نماز کامل نماز نہیں۔ یہ اسی طرح جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان معظم کا مفہوم ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔
اسی طرح فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک اور روایت کے اندر فرمایا مسلمان کی پسند کے بارے میں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تو اس کے بارے میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ سرکار فرماتے تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہی شے اپنے لیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ان تمام احادیث میں یہ مطلق ایمان کی نفی نہیں کہ وہ شخص ایماندار ہے ہی نہیں جس میں امانت نہیں، وہ شخص جو عہد پورا نہیں کرتا وعدہ پورا نہیں کرتا وہ صاحب ایمان ہی نہیں، بلکہ یہاں مراد کمال ایمان کی نفی ہے کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں، اس شخص کا ایمان کامل نہیں جو عہد اور وعدہ پورا کرنے والا نہیں، اور اسی طرح اس شخص کا ایمان کامل نہیں کہ جو اپنے لیے کوئی شے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ویسی شے پسند نہ کرے۔ اب یہاں بھی جو فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کی نماز کامل نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ چنانچہ دوسری روایت جو صحیح مسلم شریف میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہی فرمایا کہ جو قرات نہ کرے اس نماز کے بارے میں فرمایا فہی خداج، یہ نماز ناقص ہے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو امام ہو یا تنہا پڑھتا ہو، یعنی جو کہا گیا کہ نماز اس شخص کی نماز نہیں جو قرات نہ کرتا ہو، تو یا تو امام مراد ہے یا پھر وہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اور مقتدی کو خود قراءت کرنا جائز نہیں بلکہ امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے، جو شخص امام کے پیچھے ہو تو اس شخص کی قراءت، اس کے امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں دوست رکھتا ہوں، میں نے یعنی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قراءت کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو، چونکہ یہ احناف کی دلیل کے طور پر احادیث بیان کی جاتی ہیں، اگر کوئی کسی امام کا مقلد ہو کہ وہ اگر وہ قراءت کرتا ہے یا دیگر وہ عوامل کرتا ہے جو احناف جس کے قائل نہیں، تو امام کی پیروی میں کرتا ہے وہ درست ہے۔ اب بعض لوگ اس طرح کے وہ عام طور پر لوگوں کو وسوسے دلاتے رہتے ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے قراءت کرنی چاہیے، کسی امام کا مقلد بھی نہیں اور پھر بھی وہ قراءت کی بات کرتا ہے، تو اب ایسی روایات یہ بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے جو حنفی اسلامی بھائی ہیں وہ ان معاملات کو ملحوظ رکھیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں، اور جو امام اعظم کا مقلد ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی اس کو فالو کرنی چاہیے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امام چاہے وہ سری نماز میں ہو چاہے جہری نماز میں ہو، چاہے آہستہ قرات والی نماز میں ہے یا بلند آواز والی نماز میں ہے، تو امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت کرنا جائز نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ چیز تو پہلے ہی بیان کر دی گئی کہ قراءت میں کتنی آواز درکار ہے، کہ اگر کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، مثلا شور بھی نہیں ہے، سکلے سماعت بھی نہیں ہے، اونچا سننے کا مرض بھی نہیں ہے، اب اگر اتنی آواز بھی نہ ہو کہ وہ خود سن سکے تو نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح جن معاملات میں نطق یعنی کلام کو دخل ہے، یعنی جس میں کہا گیا کہ یہاں پر کچھ پڑھے، سب میں اتنی آواز ضروری ہے، مثلا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا، طلاق اتاق یعنی غلام کو آزاد کرنا، آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہونا، یہ سب چیزوں میں پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھنے کے لیے کم از کم اتنی آواز کہ نارملی وہ خود سن سکتا ہو۔ کن نمازوں میں سری قرات کی جائے گی، کن نمازوں میں جہری؟
کن نمازوں میں آہستہ قرات کی جائے گی، کن نمازوں میں بلند آواز سے. تو یہ یاد رکھیے، فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور جمعہ، عیدین، تراویح، وتر، جمعہ، عیدین، تراویح، وتر، جمعہ، عیدین، تراویح اور وتر جو رمضان میں پڑھے جائیں، ان سب میں امام پر جہر واجب ہے. چاہے جمعے کی نماز ہے چونکہ امام پڑھاتا ہے، عیدین کی نماز بھی امام کی اقتداء میں پڑھی جاتی ہے، تراویح کی نماز بھی امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے. اسی طرح وتر جو رمضان المبارک میں امام کی اقتداء میں ادا کیے جاتے ہیں، ان تمام نمازوں میں امام پر جہر کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ قراءت کرنا واجب ہے. اب جہر، یہ تو سمجھ میں آ گیا اونچی آواز. جہر میں کتنی آواز ہونی چاہیے جو کم از کم جہر کا معیار اور کم از کم مقدار ہے؟ تو یاد رکھیے، جہر کے یہ معنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی وہ کہ صف اول میں ہیں سن سکیں. یہ ادنا درجہ ہے. کم از کم درجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ یعنی جو امام کے پیچھے ہیں، پہلی صف میں ہیں، سن سکیں. اور اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. جہر یہ ہے کہ دوسرے لوگ یعنی جو صف اول میں ہیں سن سکیں، یہ ادنا درجہ ہے. اور اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. اور آہستہ سری کسے کہیں گے؟ یہ کہ خود سن سکے. اب اس طرح جہر کے ساتھ اس نے قرات کی، اپنے گمان میں سمجھ رہا ہے کہ میں بلند آواز سے قرات کر رہا ہوں، کہ فقط 2-1 آدمی جو اس کے پاس ہیں وہ سن رہے ہیں، بقیہ نہیں. تو اب یہ جہر شمار نہیں ہوگا بلکہ سری ہی قرات شمار ہوگی. اتنی آواز میں قرات کی، آواز ہے تو بلند لیکن صرف 1 یا 2 افراد تک پہنچی، اس سے زیادہ کو نہیں پہنچی، تو یہ نماز کی قرات سری قرات کہلائے گی. لہٰذا اس صورت میں جبکہ جہر واجب تھا، عشاء کے فرائض پڑھا رہا تھا، اور اس نے آہستہ اتنی آواز میں قرات کی کہ صرف 1-2 آدمیوں نے سنا، تو اب اس صورت میں اس کی یہ جو قرات سری قرات شمار ہوگی اور یہ اس پر ترک واجب کا حکم لگے گا. اب اسی طرح بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جو عموماً تجوید وغیرہ سیکھتے ہیں، قراءت سیکھتے ہیں، نئے جن کو سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، میرے مخارج صحیح ہونے چاہیے، آواز ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں میں آئے، تو بسا اوقات وہ پھر پڑھتے ہوئے، مثال کے طور پر امام کے پیچھے ہیں اور صف کے اندر ہیں، صف بستہ ہیں، یا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، ارد گرد کوئی 2-4 نمازی ہیں، تو عام طور پر بعض مخارج کے اندر وہ اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ ارد گرد سننے والوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. جیسے سین کا مخرج، صاد کا مخرج، اہدنا الصراط، اس طرح پڑھا کہ ساتھ والے 2-4 کو لازمی آواز آئے گی، تو اس طرح ارد گرد والے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اتنی آواز، اس کی تھوڑی آپ پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گی. اور جو شروع میں مشق کرتے ہیں اور جن کی عادت پختہ ہو جاتی ہے ان کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح ہا، سبحان ربی العظیم، اب یہ ہا اتنا بلند آواز سے نکلتا ہے کہ ارد گرد سننے والے اس سے ان کی نمازوں کا خشوع و خضوع ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اس میں بطور خاص اپنے کانوں میں آواز آنا ضروری، لیکن اس میں یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ ارد گرد والے نمازی بھی ڈسٹرب نہ ہوں. تو یہ بہت اہم مدنی پھول ہے، اس کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. ورنہ ہوتا اس طرح کہ بسا اوقات جیسے میں نے عرض کیا، نئے قرات تجوید سیکھتے ہیں، یہاں بھی اسلام میں ہو سکتا ہے موجود ہو، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو اب وہ قرات سیکھتے تو ہوں گے، مخارج سیکھ تو لیے، یہ احتیاط ملحوظ نہیں رکھتی تو ارد گرد والے نمازی اس سے بدزن ہو سکتے ہیں. اب رات اور دن کے نوافل میں قراءت کی آواز کتنی ہونی چاہیے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دن اور رات کے نوافل میں قراءت کا کیا معیار ہونا چاہیے، مقدار کیا ہونی چاہیے، اس کی آواز کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ اب یہ یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ کے احکام فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہیں. دن کے وقت میں عموماً جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، یہ نمازیں ان میں قراءت آہستہ ہوتی ہے. ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اس میں قراءت آہستہ ہے. اور
جمعہ اور عیدین اگرچہ کے دن میں ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر جیسے نمازیں ہیں ان میں جو اہتمام ہے اور جمعہ اور عیدین میں جو اہتمام ہے اس میں فرق سب کو پتہ ہے۔ جو ہفتہ بھر نماز نہیں پڑھتا وہ جمعے کی نماز ضرور پڑھتا ہے، جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا وہ عید کی نماز ضرور پڑھتا ہے، تمام کام کاج موقوف ہوتے ہیں۔ اب جمعہ اور عیدین یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، یہ الگ معاملات ہیں کہ ان میں عموماً لوگ بہت زیادہ اہتمام سے شرکت کرتے ہیں، کام کاج کاروبار سب کچھ عموماً بند کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ان میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ دن کی جتنی نمازیں ہیں، آپ ظہر لے لیجئے، عصر لے لیجئے، یا نوافل ہیں، اشراق چاشت وغیرہ کے نوافل، تو ان نوافل میں قراءت آہستہ کرنا واجب ہے۔ وہ فرض کا تو ہم نے پہلے سن لیا تھا کہ فجر مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر کی 2 ہو جائیں گی، عشاء کی پہلی 2 اور مغرب کی پہلی 2، ان میں قرات بلند آواز سے واجب۔ تو ان کے علاوہ نوافل اور ہم نے جو سنتوں کے بارے میں وہ مقدار سنی تھی وہ الگ چیز ہے، اور تراویح، جمعہ، عیدین اور وطر جو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اس میں قرات جو ہے وہ بلند آواز سے امام کے لیے کرنا واجب۔ جبکہ منفرد وغیرہ جب نوافل پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے نوافل پڑھ رہے ہوں اور دن کے نوافل ہوں تو قرات آہستہ ہونا واجب ہے۔ اور رات کے نوافل میں اختیار ہے، اگر تنہا پڑھے، اور رات کے نوافل میں اختیار ہے، اگر تنہا پڑھے اور اگر جماعت سے رات کے نفل پڑھے تو جہر بہتر۔ تو اب رات کے نوافل کی 2 صورتیں ہوں گی، اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ آہستہ آواز میں قرات کر لیں، اگر ارد گرد اور کوئی نہیں ہے، خشوع و خضوع ملتا ہے، تو اب رات کے نوافل میں بلند آواز سے قرات کر سکتا ہے۔ جبکہ جماعت سے نوافل پڑھ رہے ہیں تو اب اس صورت میں رات کے نوافل میں جہر کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ قرات کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جماعت کے بعد اگر ایک شخص اکیلا اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس میں جو سری نمازیں میں اس میں تو انڈرسٹوڈ ہے سری ہی قرات کرے گا، اور جو جہری نمازیں ہیں، مثال کے طور پر فجر کی نماز جماعت کے بعد تنہا پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز جماعت کے بعد تنہا پڑھ رہا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے بعد تنہا پڑھ رہا ہے، تو اس میں منفرد کو، اکیلے شخص کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو سری قرات کرے چاہے جہری، اور جہر افضل ہے۔ یعنی فجر کی نماز نکل گئی، جماعت نکل گئی اور اکیلا پڑھ رہا ہے، اب اس کے لیے دونوں طرح کا اختیار ہے، لیکن جہر اختیار کرنا بہتر ہے جبکہ ادا پڑھے، اور اگر قضا پڑھے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت میں لانا بھول گئے، غلطی سے اب رکوع میں چلے گئے یا بالکل نہیں پڑھ پائے اور آگے نکل گئے، اس کی کیا صورت ہے؟ یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ 4 رکعت والی فرض نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں، 4 رکعت والی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا، 4 رکعت والی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا، تو پچھلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد سورت ملانا بھول گیا، تو پہلی 2 رکعتوں میں بھول گیا تو آخری 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ تو پڑھ لی لیکن سورت ملانا یاد نہ رہا، اب اس کو جب یاد آ گیا تو اب اس صورت میں، ایک تو صورت ہے یاد ہی نہیں آیا، ایک ہے یاد آ گیا، جب یاد آ جائے، اب پہلی دونوں رکعتوں میں نہیں پڑھی تھی، اتحیات میں یاد آیا کہ میں یہ تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہا ہوں، پہلی 2 رکعتوں میں میں نے قرات تو کی، فاتحہ تو پڑھی لیکن سورت نہیں ملائی، تو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے۔ اور اگر ایک میں بھول گیا، پہلی رکعت میں بھولا ہے، اب پہلی رکعت سے اٹھتے ہوئے یاد آ گیا کہ پہلی رکعت میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، فرض کی بات ہو رہی ہے، فرض نماز میں پہلی رکعت میں اکیلا پڑھ رہا تھا، اب اس صورت میں اس کو یاد آیا کہ پہلی میں نے قرات سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، اب اس کو چاہیے کہ دوسری اور تیسری میں یہ سورت ملا لیں۔ اور مغرب کی پہلی رکعت
بالفرض اس میں بھول گیا تو اب آخری دو میں پڑھ لے گا، اور مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں بھول گیا تو اب آخری 2 میں واجب تھی، یہاں رکعت ایک ہے، مغرب کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا، مغرب کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تیسری رکعت اس کی آخری رکعت ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھے، اور ایک رکعت کی چونکہ وہ سورت وہ جاتی رہی، لہٰذا چونکہ یہ بلا قصد جس نے چھوڑی تھی آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ آسانی کے لیے ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، یہ فرض نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعت والی نماز تھی، پہلی 2 رکعتوں میں اسے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یاد نہ رہا، اب آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت ملا لے، آخری 2 رکعتوں میں اس کے لیے سورت ملانا واجب ہے، وہ سورت پڑھنا جو بھول گیا تھا یہ واجب ہے، اور آخر میں کیا کرے گا؟ چونکہ واجب اپنے مقام سے اس میں تاخیر ہو گئی، واجب بھولے سے مطلب اس کے اندر تاخیر ہوئی تھی، اب اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اسی طرح 3 رکعت والی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، مغرب کی پہلی میں نہیں کی، یاد آیا تو اگلی 2 میں کر لے گا، اگر مغرب میں بھی وہی صورت پائی گئی کہ پہلی دونوں رکعتوں میں یاد نہ رہا کہ میں نے صورت ملائی، اب اس صورت میں جو ہی یاد آئے تیسری رکعت میں صورت ملا لے گا، چوتھی میں اب چونکہ رکعت نہیں صورت بھی نہیں، اب اس صورت میں بھی یہ سجدہ سہو کر لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب یاد نہ رہا ہو، اور یاد رکھیے اگر جان بوجھ کر یہ چھوڑ دے گا صورت وغیرہ تو اب اگر اس نے واجب کا ترک کیا ہے جان بوجھ کر تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، نماز لوٹانا واجب ہو جائے گی۔ یہ تو منفرد کی صورت تھی، منفرد کو یہ یاد رہا یا یہ یاد نہ رہا، اگر امام کے ساتھ ایسا مسئلہ درپیش آ گیا، امام پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرنا بھول گیا، مثلا عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرنا بھول گیا، اب یہ جہری تھی، وہ قراءت میں سورہ فاتحہ پڑھی، بالفرض ہے تو یہ بہت بعید صورت، لیکن اگر بالفرض امام سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے تو اب اس صورت میں آخری 2 رکعتوں میں امام جہر کے ساتھ وہ صورت ملائے گا، بعد میں سورہ فاتحہ اور وہ صورت دونوں جہر کے ساتھ پڑھے گا۔ اب یہ تو ایک تو صورت وہ تھی کہ رکعت چلی گئی، رکعت کے جانے کے بعد یاد آیا کہ میں نے اس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت نہیں ملائی۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ ابھی اسی رکعت میں ہے، مثال کے طور پر یہ رکعت ادا کر رہا ہے، قیام میں ہے، قیام کے بعد یہ رکوع میں جھکا، اب رکوع میں جا کے اسے یاد آیا کہ میں نے تو ابھی صورت ملانی تھی وہ نہیں پڑھی، اب یہ رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور صورت ملائے۔ اب چونکہ رکوع میں پہلے چلا گیا وہ صورت یہ قیام کے اندر پڑھنی تھی، یہ قرات کا رکن سمجھ لیں، قرات کا حصہ تھی، اور قرات یہ رکوع سے پہلے، اب گویا کہ اس نے جو رکوع کیا وہ رکوع ساقط ہو گیا، وہ کل عدم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اب یہ جب دوبارہ اٹھے گا، اٹھنے کا تو حکم ہے، جب رکوع میں یاد آئے صورت ملانے کے لیے کھڑا ہو، دوبارہ قیام کرے، صورت ملائے، صورت کے بعد دوبارہ رکوع کرنا فرض ہے۔ اب اگر یہ صورت ملا لیتا ہے، اب اس نے سوچا کہ میں نے رکوع تو کر لیا تھا، اب صورت ملا لی اور سیدھا یہ قومے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اب گویا کہ اس نے رکوع ترک کر دیا، رکوع چھوڑ دیا، اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ کسی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، ہر شخص پر انفرادی طور پر، وہ جو جب نماز فرض ہوگی، جن صورتوں میں نماز کی فرضیت پائی جائے گی اس صورت میں اس پر آیت کا حفظ کرنا فرض، اور پورے قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ، پورے قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ، پورے قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ۔ ایک ہے فرض عین جو ہر فرد پہ فرض ہے، اور ایک ہے فرض کفایہ۔ عام طور پہ آپ سنتے ہیں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، مراد یہ ہے کہ پوری بستی میں سے ایک بھی شخص اگر نماز جنازہ ادا کر لے تو سب کے ذمے سے جو شریعت کا وہ حکم تھا وہ یوں سمجھے پورا ہو گیا، ساقط ہو گیا۔ بستی میں سے، آبادی میں سے کوئی ایک شخص اگر وہ فرض ادا کر دے
اور وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے تو یہ فرض فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ میں نے نماز جنازہ کی مثال عرض کر دی، نماز جنازہ فرض کفایہ، پوری بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر نماز جنازہ ادا کر لے تو سب کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھی نہ کرے، پوری بستی کے لوگ، پتہ چل گیا اطلاع کے باوجود کسی نے بھی نماز جنازہ ادا نہ کی، تو اب سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو یہی صورت قرآن کی بھی ہے کہ بستی کے اندر ایک حافظ ہونا، ایسا شخص جو قرآن کو جس کو قرآن یاد ہو، ایسے شخص کا ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی حفظ نہیں کرے گا تو اس سے چونکہ قرآنی تعلیمات سے محروم ہو جانے کا غالب گمان اور اندیشہ ہے، لہٰذا اس صورت میں وہ سارے بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ اب یہ تو ایک فرض کی مقدار ہم نے سنی، کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض، تو اسے ایک آیت کا سیکھنا بھی فرض، قرآن سارا سیکھنا فرض کفایہ۔ اب نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب، اور اس کے علاوہ کوئی ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا چھوٹی 3 آیتیں، ان کا نماز کے اندر پڑھنا واجب۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، کسی چھوٹی سورت کا پڑھنا واجب، یا چھوٹی سورت نہیں آتی تو کوئی 3 چھوٹی آیتیں آتی ہوں، یا ایک بڑی آیت جو ان چھوٹی آیتوں کے برابر ہوں، ان کا یاد کرنا واجب ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے، کوئی عذر تھا، نماز میں اتنا وقت رہ گیا کہ اب اگر یہ واجبات مکمل طور پر ادا کرے گا، مثلا سورہ فاتحہ واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے، اب یہ فجر کی نماز کی دونوں رکعتوں میں یہ دونوں چیزیں اس کو کرنی پڑیں گی، اب یہ فجر کے وقت میں اتنا تاخیر ہو گئی اس کو کہ اب یہ وہ واجبات پورے نہیں کر سکتا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ واجبات کی رعایت نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں، اگر یہ فرض پورا کر سکتا ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین ایک آیت پڑھ لی، یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں رکعتوں میں واجب پورا کرنے کی بجائے فرض پورا کر لے تو جب بھی اس کے لیے حکم ہے، اتنا وقت موجود ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ یہی کرے۔ یاد رکھیے، ایک ہے تصحیح حروف، حرف کا صحیح ہونا، وہ جو میں نے عرض کیا اس صورت میں جب آپ مخارج پڑھتے رہیں گے، ادائیگی کرتے رہیں گے، حرف صحیح ہو جائے گا۔ اور ایک ہے تحسین حروف، حروف کے اندر حسن پیدا کرنا، خوبصورتی لانا۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اخفا، مد، غنہ، اظہار، اخفا، امالہ، یہ چیزیں ہیں۔ یہ آپ انشاءاللہ آپ نے کچھ پڑھ لیے ہوں گے، کچھ قواعد مزید آپ پڑھیں گے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے تلاوت